ہیلو فرینڈس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک کہانی لے کر آئی ہوں جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ میری اپنی سچی کہانی ہے۔ آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور اس طرح کی اذیت سے نہ گزرے۔ آپ لوگ ویڈیو کو پوری دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ کوئی اور اس طرح کی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ چلو کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ سائمہ کے ساتھ میری بہت ہی خوشگوار یادیں وابستہ ہے۔ وہ میری پیاری سہیلی تھی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے چند قدم دور تھا، اس لیے ملاقات میں آسانی تھی۔ اس کی ماں کو ہم آنٹی شیریں کہا کرتے تھے۔ وہ واقعی بےحد شیریں گفتار تھی، مجھ سے بیٹی جیسا پیار کرتی تھی۔ میں نے بھی ان کا ادب ماں سمجھ کر کرتی تھی، کیونکہ وہ میری ماں بچپن ہی میں ان کے پیار میں ممتا کی مٹھاس ڈھونڈا کرتی تھی۔ تب ہی اس گھرانے سے مجھے دلی لگاؤ تھا۔ سائمہ ایک اچھی لڑکی تھی، سب ہی اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کے والد کی نوکری نزدیکی گاؤں میں تھی۔ وہ کبھی کبھار شہر کا چکر لگاتے تھے۔ ہمارے شہر میں صرف ایک ہی کالج تھا، وہ دراصل بوائز کالج تھا۔ بعد میں لڑکیوں کو بھی داخلے کی اجازت مل گئی، کیونکہ ہمارا شہر چھوٹا سا تھا اور یہاں ابھی تک لڑکیوں کے لیے علیحدہ کالج تعمیر نہیں ہوا تھا۔ سائمہ فرسٹ ایئر میں تھی اور پڑھائی میں بہت ہوشیار تھی۔ اس کو بڑی مشکل سے لڑکوں کے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت ملی تھی، ورنہ گاؤں کے کہاں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے حق میں ہوتے ہیں۔ سب ہی اس پر رشک کرتے، اس کی ہمجولیاں اسے خوش نصیب کہتے، کیونکہ وہ خود میٹرک کے بعد کالج جانے کی حسرت لے کر گھر بیٹھ گئی تھی۔ جن میں اس کی اپنی بڑی بہن سمرین بھی تھی، جو صرف میٹرک کر سکی تھی۔ آگے پڑھنے کی اجازت نہ ملی، اس کی منگنی ہو چکی تھی، وہ جلد شادی ہونے والی تھی۔ سمرین بہت خوبصورت تھی، تبھی آنا فانا رشتہ اور اب چند دنوں بعد شادی تھی۔ تیاریاں زور شور سے جاری تھیں۔ سائمہ بھی بہن کی شادی کے سلسلے میں کافی مصروف تھی۔ 2 دن رہ گئے تھے، وہ ہمارے گھر شادی کارڈ دینے آئی۔ یوں میں 2 دن کی چھٹی لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ کبھی بھی معمولی سی بات کسی بڑے سانحے کا سبب بن جاتی ہے اور زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اس دن کافی مہمان آئے ہوئے تھے، کیونکہ شام کو بارات آنے والی تھی۔ ہم سب کام میں مصروف ہیں، سر کھجانے کی فرصت نہ تھی۔ اگلے روز وقت مقررہ پر بارات آ گئی اور ہم لڑکیاں باراتیوں کو دیکھنے چھت پر پہنچ گئی۔ میں بھی شوق دیدار میں گئی۔ بارات میں آئے ایک لڑکے پر نظر ٹھہر گئی۔ یہ خوبرو نوجوان تھا اور اس کا نام بدر منیر تھا۔ سائمہ کا کزن تھا، وہ آگے آگے تھا۔ میری نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھتی تھی۔ اس نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا اور اب وقفے سے اس کی نظریں بھی مجھے تلاش کرنے لگیں۔ ایسا اکثر شادیوں میں ہوتا ہے کہ اب دل کے کورے کاغذ پر کسی کی تصویر اچانک بن جاتی ہے۔ گھر آئی تو دل عجیب احساسات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بھی اس کالج میں پڑھتا تھا، لیکن کبھی میں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ اچانک دیکھا تو دل خوشی سے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا اور اب میری طرف ہی آ رہا تھا۔ اب یہاں؟ اس نے سوال کیا۔ میں فرسٹ ایئر میں ہوں اور آپ؟ میں یہاں انٹر میں پڑھتا ہوں۔ یہاں کبھی دیکھا تو نہیں؟ بس اتفاق ہے، دیکھا ہوگا بھی تو نہیں، دھیان نہیں دیا ہوگا۔ چلیے اب تو نہیں بھولیں گی، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ میں اور منیر کینٹین میں اکٹھے کچھ کھاتے پیتے اور باتیں کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی پکی ہو گئی۔ وقت کیسے تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں 3rd ایئر اور وہ 4th ایئر میں پہنچ گیا۔ ہماری جدائی میں 1 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا تھا، کیونکہ منیر کے کالج چھوڑتے ہی یہ دن شروع ہو جانے تھے۔ جدائی کے موسم آنے سے پہلے ہم کو کچھ ایسا قدم اٹھانا تھا کہ ہم ایک ہو جائیں، لیکن اس کے لیے گھر والوں کی رضامندی ضروری تھی۔ میری تو ماں بھی ستیلی تھی۔ گھر والوں کے پسند سے آگاہ کرنا گویا اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ ہوتا یہ کہ امی ابو میرا کالج جانا بند کرا دیتے، میں گریجویشن سے محروم ہو جاتی۔ تب ہی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی، مبادا دینے نہ پڑ جائے۔ تاہم میری شدید خواہش تھی کہ منیر میرا جیون ساتھی بنے۔ اس کا بھی یہی ارمان تھا، بلکہ وہ تو یہاں تک کہا کرتا تھا، اگر تم سے شادی نہ ہو سکی تو یقین جانو کہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گا، کیونکہ
کیونکہ میں تمہاری جدائی کا صدمہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ کالج سے آ کر سب سے پہلے اسے فون کرتی، کپڑے بدلتی اور کھانا کھاتی تھی۔ رات کو بھی گھنٹوں ہم فون پر باتیں کرتے، ہمارا دل باتیں کرنے سے بھرتا ہی نہیں تھا۔ ان دنوں جب کہ میرے تھرڈ ایئر کے پرچے ہو رہے تھے، ابو کے ایک رشتہ دار گاؤں سے آئے، مجھے دیکھا تو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا اور رشتے کی بات کی۔ ابو نے ہاں کر دی اور منگنی کی تاریخ بھی دے دی۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوئی، ناشتہ بھی نہ کیا اور کالج آتے ہی منیر کو ڈھونڈنے لگی تاکہ اپنی پریشانی سے آگاہ کروں۔ 2 پیریڈ بمشکل پڑے، تیسرا پیریڈ خالی تھا، اس نے بھی خالی ہوتا تھا، لہٰذا ہم کینٹین میں آ گئے۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی پہلا سوال اس نے یہ کہا کہ بشریٰ کیا بات ہے، تم کیوں اداس ہو؟ بات میرے منہ سے نہ نکل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بتایا کہ اگلے ماہ میں منگنی ہونے والی ہے، والد صاحب نے رشتہ طے کر دیا ہے، تم کچھ کرو۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا اگر تم کہتی ہو تو اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں، وہ رشتہ طلب کرنے آ جائیں گے، جیسے بھی ہو میں ان کو راضی کر لوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ بے مراد واپس ہوں گے۔ ابو کسی صورت نہیں مانیں گے، انہوں نے اپنے جس رشتہ دار کو زبان دے دی ہے وہ ان کے بچپن کے دوست بھی ہے، لہٰذا والد صاحب نہیں مانیں گے۔ امی سگی ہوتی تو شاید میرے جذبات کا احساس کر کے ابو سے منوا لیتے، لیکن وہ بھی میرا ساتھ نہیں دے گی۔ پھر تم ہی بتاؤ کہ آگے کیا صورت باقی رہ جاتی۔ تم کیا سوچتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ اگر تم والدین کی پسند کو قبول کرتی ہو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ تمہارے راستے سے ہٹ جاتا ہوں، پھر کبھی میں تمہاری راہ میں نہیں آؤں گا۔ میں مر تو جاؤں گی لیکن تمہارے سوا کسی اور کی دلہن بننا قبول نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے قطعیت سے کہا پھر تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کسی بڑے شہر جا کر کورٹ میرج کر لیں اور تم گھر کو خیر آباد کہہ دو۔ اگر ایسا کر سکتی ہو تو میں زندگی کے آخری سانسوں تک تمہارا ساتھ دوں گا، ساتھ نبھانے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گی، تم جب کہو کہ میں گھر چھوڑ کر تمہارے ساتھ نکل چلوں گی، لیکن جلد ایسا کرنا ہوگا کیونکہ منگنی کی رسم سے پہلے ہی میں تمہاری ہو جانا چاہتی ہوں اور کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں نہیں پہننا چاہتی۔ اچھی طرح سوچ لو کیونکہ مجھے تم جب بھی کہو گی تم کو لے چلوں گا۔ میرا گھر چھوڑنے کا مسئلہ اتنا گمبھیر نہیں ہے جتنا تمہیں ہے۔ سوچ لیا ہے کسی کے ساتھ سکر جینے سے بہتر ہے تمہارے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاروں۔ یہ میرا حق ہے کیونکہ میری سانسیں، میرا بدن، میری زندگی میری اپنی ہے، تو کیوں میں اپنی روح کو کسی اور کے شکنجے میں دوں؟ صرف دوسروں کی خوشنودی کی خاطر۔ وہ قائل نہ بھی تھا تو میں نے اس کو قائل کر لیا اور پھر ہم نے کورٹ میرج کا پروگرام بنا لیا۔ دن اور وقت طے ہو گیا۔ اس نے کہا کہ رات کو 2 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارے گھر کے پیچھے گلی میں آ جاؤں گا۔ جب رات کے 10 بج گئے میں بہت پریشان ہو گئی، سوچ رہی تھی کہ گھر والے سب سو جائے تو میں کپڑے تبدیل کروں اور بیگ میں تھوڑا سا سامان ضرورت کا اور چند جوڑے کپڑے رکھ لوں۔ 12 بجے تک سب ہی سو گئے، تب میں نے نہا کر کپڑے بدلے، بال خشک کیے، پھر بیگ تیار کیا۔ بہت آہستہ آہستہ سارے کام کیے کہ کھٹکا نہ ہو اور کسی کے آنکھ کھلے۔ مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے بیگ اٹھا کر میں گھر سے نکلی، دروازے کی کنڈی بھی نہیں لگائی کہ کھٹکا نہ ہو جائے۔ گھر کا پچھلا دروازہ جو عقبی کی طرف کھلتا تھا اس کو کھلا ہی چھوڑ دیا۔ چند قدم آگے آئی تو منیر ایک خالی مکان کی دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر جان میں جان آ گئی اور وہ بھی مجھے دیکھتے ہی تیزی سے میری طرف آیا۔ میرا بیگ ہاتھ میں لے لیا اور تھوڑا سا چلنے کے بعد ہم گلی کے نکڑ پر پہنچے جہاں اس نے گاڑی کھڑی کر رکھی تھی۔ شکر ہے کسی نے نہیں دیکھا اور ہم بحفاظت محلے سے نکل کر بڑی سڑک پر آ گئے۔ اب ہمارا رخ لاہور کی طرف تھا۔ رات بھر سفر کے بعد صبح 10 بجے کے قریب ہم لاہور پہنچ گئے۔ کافی تھکن ہو رہی تھی، لہٰذا منیر نے گاڑی ایک ہوٹل پر کھڑی کر دی اور ہم نے ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا تاکہ کچھ آرام کر لیں۔ منیر نے اپنا شناختی کارڈ جمع
کرا دیا تھا، ہمیں ہوٹل میں کرائے کا کمرہ مل گیا، ہم تھکے ہوئے اور کچھ خوفزدہ بھی تھے۔ یہاں پرسکون ماحول ملا، بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ 2 بجے تک بے خبر سوتے رہے۔ دوپہر کو نہا دھو کر کھانا منگوا لیا۔ کھانا کھا کر منیر لیٹ گئی تو میں نے سوال کیا کہ گھر سے تو آ گئی، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہا تھوڑی دیر سوچنے دو کہ کیا کرنا ہے، پہلے نکاح کا انتظام کیا جائے تاکہ ہمارا ساتھ جائز رہے۔ وہی تو سوچ رہا ہوں، یہاں لاہور ہائی کورٹ میں میرا ایک دوست وکالت کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے بات کر کے پھر تم کو آ کر کورٹ لے جاؤں گا اور نکاح ہوگا۔ گواہوں کا انتظام بھی شاید وہی کر دے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں رہائش کا سوچنا ہے۔ نکاح کے بعد کہاں جائیں گے؟ عمر بھر تو اس ہوٹل میں نہیں رہ سکتے، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے رہ سکیں۔ کوئی مکان کرائے پر تلاش کرنا ہوگا۔ ابھی 4th ایئر کے پرچے دینے ہیں، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن والدین کو جب پتہ چلے گا کہ ہم نکل آئے ہیں تو وہ ہم کو تلاش کر دیں گے، اس کا کیا ہوگا؟ اس سوال پر منیر نے متفکر ہو کر کہا، ہاں یہ زیادہ سنگین مسئلہ ہے، مجھ پر پولیس کیس بھی بن سکتا ہے اور وہ اغوا کا پرچہ درج کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا ہے، یقیناً ان کو پولیس گرفتار کرے گی، مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بات ہم ڈسکس کر رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ گھر سے قدم نکالتے وقت تو ایسا کچھ سوچا نہیں تھا اور اب یہ باتیں سوچ رہے تھے۔ اس وقت آنکھوں پر عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی، معاشرتی حقائق اور مشکلات ذہن میں ہی نہیں آئے تھے اور یہ حقیقی افریت منہ پھاڑے سامنے۔ منیر نے کہا، میں آصف وکیل کے پاس جاتا ہوں اور کورٹ میرج کی بات کرتا ہوں، دیکھوں وہ کیا ٹائم دیتا ہے، پھر تم کو لے چلوں گا۔ تم ہوٹل کے کمرے کو اندر سے لاک کر لینا، جب تک میں نہ آؤں، دروازے بجے بھی تو مت کھولنا، میں مینیجر کو بتا دوں گا اور 2-4 گھنٹے تک آ جاؤں گا، گھبرانا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے میں ٹی وی رکھا ہوا تھا، اس کو آن کیا اور دل بہلانے لگی۔ شام کو منیر لوٹ آیا، بتایا کہ آصف مل گیا ہے، کل کاغذات ٹائپ ہوں گے اور گواہوں کا انتظام ہوگا، پھر تم کو لے جاؤں گا کیونکہ کورٹ میں میرا بیان بھی قلم بند ہوگا۔ اگلے روز وہ صبح ہی چلا گیا اور پھر صبح سے شام ہو گئی، منیر نہ لوٹا۔ میرا جی گھبرا رہا تھا، بار بار گھڑی دیکھتی تھی، لیکن وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ٹی وی آن کیا تو ایک ہولناک خبر سنی کہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے قریب ہی خودکش دھماکہ ہو گیا تھا، بہت سے پولیس والے اور راہگیر مر گئے اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی کلیجہ تھام لیا، کیونکہ منیر بھی تو ادھر گیا ہوا تھا۔ شام سے رات ہو گئی، وہ نہیں آیا، خدا جانتا ہے کہ وہ رات کیسے گزاری، پل بھر کو آنکھ نہ لگی۔ شب بھر منیر کی خیر و سلامتی کی دعا کرتی رہی، رات کا کھانا بھی نہ کھایا۔ بیرے نے ایک بار در بجایا مگر میں نے کھولا اور نہ جواب دیا تو وہ لوٹ گیا۔ صبح ہوئی اور منیر نہیں آیا تو میں سمجھ گئی کہ کچھ ہو چکا ہے۔ دوپہر کو مینیجر نے فون کیا، ڈرتے ڈرتے میں نے ریسیور اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ منیر صاحب شدید زخمی تھے، خودکش دھماکے میں ان کی ٹانگیں اڑ گئی تھیں، اسپتال میں ان کو ہوش نہیں آ سکا اور وہ چل بسے ہیں، اور ان کی جیب سے ہمارے ہوٹل کا کارڈ ملا تو اسپتال والوں نے فون کیا ہے، آپ ان کے گھر والوں کا پتہ دیں۔ میں نے منیر کے والد کا نمبر لکھوا دیا اور مینیجر سے کہا کہ ان کو میرا مت بتائے گا، کیونکہ ہم گھر والوں سے چوری چھپے نکلے تھے اور وہ کورٹ میرج کے سلسلے میں اپنے ایک وکیل دوست سے ملنے گئے تھے، بدنصیبی سے سانحہ کی زد میں آ گئے۔ ایسا کہتے ہوئے میں رو رہی تھی، تب مینیجر نے کہا، گھبراؤ نہیں، مجھ کو اپنا بھائی سمجھو اور جہاں کہو میں پہنچانے کا انتظام کر دیتا ہوں، البتہ سامان آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے، یہ ہمیں منیر صاحب کے وارثوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں سوچ کر بتاتی ہوں۔ مینیجر پر مجھے اعتبار نہ تھا، یقیناً وہ مجھ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، وہ محض مجھ کو تسلی دے رہا ہے۔ تب ہی میں نے اپنی
دانت میں چالاکی سے کام لیا۔ بیرے کو بلا کر 2000 روپے دیے اور کہا کہ تم میرے بھائی ہو، کسی طرح مجھے یہاں سے نکالو، لیکن اس طرح کے مینیجر کو خبر نہ ہو۔ بیرے نے کہا 2000 نہیں، اگر 5000 دو گے تو تمہیں یہاں سے ایسے نکالوں گا کسی کو کان خبر نہ ہوگی، ورنہ پولیس ابھی یہاں پہنچ جائے گی۔ یہ دشوار کام ہے۔ اس وقت میں بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ چند لمحوں بعد میں گرفت میں آ جاؤں گی۔ حالانکہ ہم دھماکے میں جاں بحق ہونا منیر کے لیے تو ایک حادثاتی سانحہ تھا، مگر میرا اس کے ساتھ گھر سے بھاگ آنا جرم ہی گرانا جاتا۔ بس میں نے 5000 بیرے کو دیے اور اس نے مجھ کو ہوٹل سے باہر جانے کا دوسرا راستہ دکھا دیا۔